السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورہ عادیات ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع ہے اور 11 آیات ہیں۔ سورہ عادیات کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کا آغاز بہت مختلف اور بہت زبردست انداز میں ہے۔ اللہ پاک اپنی بات کا اظہار بہت ہی خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے پہلے قسم کے ذریعے اپنی صورت مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں، سامنے والی قوم کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور یہ کون سی قوم ہے؟ عرب قوم ہے، جن کا مشغلہ تھا جنگیں کرنا، یا پھر انہیں شاعری سے بہت پیار تھا، اور ان کی شاعری میں بھی ان کی جنگیں نظر آتی تھیں، یا وہ ہتھیاروں کا ذکر کرتے تھے، اپنی بہادریوں کا ذکر کرتے تھے، اپنے شہداء کا ذکر کرتے ہیں، اپنے قبیلوں کا ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کی پسندیدہ ہیں، اور اللہ پاک ان آیات کے اندر جو ہے وہ جنگ کا ہی سارا منظر بتا رہے ہیں۔ یہاں پر اہل علم جو بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیت مبارکہ میں جو ہے جنگوں کا ذکر ہے، شاعری کا ذکر ہے، اور پھر ہم آج کے دور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آج کا دور بھی جو ہے وہ موسیقی کا دور نظر آتا ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ میوزک کی دیوانی ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا کریز ہمیں نظر آتا ہے وہ فلموں کا نظر آتا ہے۔ ہالی ووڈ کی فلمیں ہوں یا بالی ووڈ کی فلمیں ہوں تو اس میں ایکشن دکھائے جاتے ہیں، فکشن دکھائی جاتی ہیں، اور یہ سب چیزیں ہماری نوجوان نسل کو بہت زیادہ اپیل کرتی ہیں۔ اور جو ایکشن فلموں کے ٹریلر ہوتے ہیں یا ان کے پوسٹرز ہوتے ہیں وہ ہماری نوجوان نسل کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور کتنا پیسہ ہے جو کہ ان فلموں میں محض فائٹ دکھانے کے لیے جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے، اور آج بھی جو ہے وہ گھوڑے دکھائے جاتے ہیں، یا پھر ہتھیار دکھائے جاتے ہیں، یا پھر جہاز دکھائے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ شاید انسان کی فطرت کے اندر ہے، اور بالخصوص مردوں کی فطرت کے اندر ہے کہ انہیں یہ چیزیں بہت زیادہ انسپائر کرتی ہیں۔ تو چاہے آج کا دور ہو یا کل کا دور ہو، انسان کا مزاج کچھ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور جب آپ ان آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک انسان کا یہ جو انٹرٹینمنٹ والا مزاج ہے، تفریح والا مزاج ہے، اس کو اللہ پاک یہاں پہ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کے اندر گویا کہ ایک سین بیان کیا جا رہا ہے جو کہ ایک جنگ کے میدان کا سین ہے اور ایک فائٹنگ سین ہے۔ تو آیت مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے والعادیات سے۔ عادیات عدو سے ہے، اس کا ایک معنی دوڑنے کے ساتھ کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی اس کا تجاوز کرنا بیان کیا گیا ہے۔ اب اس لفظ کو اہل عرب جو ہے وہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنی سواری کو دوسرے کی سواری سے آگے رکھا جائے اور دوسرے کی سواری کو آگے نہ نکلنے دیا جائے، جیسے کہ ہم گاڑی چلاتے ہیں تو پیچھے والا آگے آنا چاہے تو نہ ہم اسے رائٹ سے راستہ دیں، نہ ہم اس کو لیفٹ سے راستہ دیں، تو اس کو عرب میں کہا جاتا ہے عدی انی لغیرہ۔ پھر دوسرا انداز یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو گھورے اور وہ کہے کہ مجھے گھور کے مت دیکھو، تو عرب کہتے ہیں کہ عدی اما تراہو۔ پھر یہی لفظ جو ہے یہ چوری کرنے کے لیے اور دوسرے جرائم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی بندہ آ کے آپ کو اغوا کر لے، یا ایک دم کوئی آئے اور گن پوائنٹ پہ آ کے آپ سے کوئی سامان چھینے اور وہ چلا جائے، تو اس کے لیے بھی یہی عدی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ایسا گھوڑا جو بہت زیادہ تیز بھاگتا ہو غیر معمولی انداز میں، اس گھوڑے کے لیے بھی عدی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مست گھوڑا ہونا، جو اپنے اوپر کسی کو بیٹھنے نہ دے، اس کے لیے بھی عدی کا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں اگر کوئی شخص جرم کر کے بھاگ جاتا ہے اور حکمران یہ کہتا ہے کہ اسے پکڑ کر واپس لایا جائے تاکہ اس کا انصاف کیا جائے، تو نمائندوں کا جانا اور اس مجرم کو پکڑ کر کھینچ کر واپس لانا جو ہے یہ عدی کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح شیر کا شکار کرنا اور شکار کرنے کے بعد پھر اپنے شکار کو کھینچ کے اپنے غار میں لے کر آنا بھی عدی کہلاتا ہے۔ پھر عربی زبان میں وہ گھوڑا جو کہ غصیلے انداز میں ہامتا ہے، اس کے لیے بھی عدل فرس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر قوموں کا جذباتی انداز میں ایک دوسرے کے خلاف جو اٹھنے کا عمل ہے، اس کو بتعدی القوم کہا جاتا ہے۔ تو عادیات کے ان تمام معنوں کو دیکھنے کے بعد جو اس کا مفہوم سامنے آتا ہے، حملہ کرنا، غارت گری کرنا، شکار کو کھینچ کے واپس لے کر آنا، یہ سب معنی جو ہے وہ عادیات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں عادیات کا لفظ جو ہے وہ سواری کے لیے بھی آتا ہے اور سوار کے لیے بھی آتا ہے، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کو سواری کے لیے استعمال کیا جائے، اس لیے کہ جو اس کے ساتھ صرف بیان کی گئی ہے ہانپنے کی، تو سواری ہانپتی ہے نہ کہ سوار ہانپتا ہے۔ اور پھر عادیات جو ہے وہ مونس بھی لایا گیا ہے، اس کے آخر میں
تا جو ہے وہ جمع مونس کی آ رہی ہے، تو عرب لوگوں کا یہ مزاج تھا کہ وہ جنگوں میں گھوڑی کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے، تو شاید اس مناسبت سے جو ہے وہ عادیات مونس لایا گیا ہے۔ پھر یہ اس میں فائل کا صیغہ بھی ہے، اور فائل کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے، گویا کہ یہ آپ کا ایک ایکٹیو فعل ہوتا ہے۔ تو یہ اس لفظ سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایسے گھوڑے ہوتے ہیں جو دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں۔ پھر عادیات کے ساتھ جو دوسرا لفظ آیا گیا ہے وہ ذبحن کا لایا گیا ہے۔ ذبحن کا ایک معنی تو ہانپنا بیان کیا جاتا ہے، اور دوسرا جو اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ جب تیر کو کمان سے کھینچا جاتا ہے اور صحیح کھینچنے کے بعد جب اس کو پھینکا جاتا ہے تو پھینکنے کے وقت جو آواز آتی ہے اس تیز آواز کو ذبحن کہا جاتا ہے، جس کو آج یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے گن سے فائر کیا جاتا ہے تو فائر کرنے کے بعد جس رفتار سے گولی نکلتی ہے اور جو آواز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کو ذبحن کہا جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا معنی جو اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ جل جانا، اور اتنا جل جانا کہ جس سے آپ کی رنگت بدل جائے۔ یہ کس قسم کا جل جانا ہوتا ہے؟ یہ فزیکلی جلنا نہیں ہوتا، یہ وہ جو آپ کو کسی کے اوپر غصہ آتا ہے اور اس غصے میں آپ جل جاتے ہیں۔ مثلا کوئی آپ کے پاس سے تیز رفتاری کے ساتھ نکل جائے، اب آپ کو اس پہ بہت غصہ آ رہا ہے کہ وہ آپ کو تیز رفتاری سے کراس کر کے چلا گیا، آپ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں مگر آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے ہیں، تو اس وقت وہ کام جو آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے غصے میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کو ذبحن کہا جاتا ہے۔ پھر اہل لغت یہ فرماتے ہیں کہ ذبحن کا لفظ جو ہے وہ صرف گھوڑوں کے ہانپنے کے لیے ہی استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ بھیڑیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں کے لیے وہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا جو کہ بھیڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ جب بھیڑی اپنے دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو وہ اپنے دشمن کو مضبوط نہیں سمجھتے بلکہ اس کو کمزور سمجھ کر حملہ کرتے ہیں، تو اس سے گویا کہ ان کو اپنی فتح کا اتنا یقین ہوتا ہے، اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، تو وہ فرمایا کہ یہاں پہ وہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جب یہ گھوڑے دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ایسے حملہ کرتے ہیں کہ جیسے بھیڑیے اپنے آپ کو فاتح سمجھ کر اپنے دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ پھر اہل لغت یہ بھی فرماتے ہیں کہ ذبحن کے اوپر جو تنوین ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ لفظ جو ہے یہ حال بن رہا ہے یہاں پہ، اور حال کے اندر گویا کہ ایک کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے، تو گویا کہ ایک گھوڑا جو کہ تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ رہا ہے اور وہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے اوپر ایک ہانپنے کی سی کیفیت ہے، وہ ان الفاظ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ابھی دو لفظ جو آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ میں آتے ہیں، ان دونوں لفظوں میں جنگ کا ایک سین ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ گھوڑے کا بھاگنا، اس کا ہانپنا اور اس کا حملہ کرنا۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، یہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ فا کے ذریعے دوسری آیت مبارکہ کا آغاز کیا گیا ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ پچھلا ہی ایک منظر ہے جسے یہاں پہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر واو کے ذریعے آیت مبارکہ کا آغاز ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پچھلی آیت میں کوئی اور منظر ہے اور اس آیت میں کوئی اور منظر ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں موریات کا لفظ جو ہے یہ ایرا سے مشتق ہے جس کا مطلب آگ نکالنے کے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں آگ کے سلگانے کے لیے 10 الفاظ آئے ہیں اور ان میں سے ایک ایرا بھی ہے۔ دو چیزوں کو جب رگڑا جاتا ہے تو جو چنگاری پیدا ہوتی ہے اس کو ایرا کہا جاتا ہے۔ پھر موریات کے لفظ سے ہی ووریا کا لفظ بھی بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سوج جانا اور اتنا سوج جانا کہ وہ پھٹنے کے قریب ہو جائے۔ اب موریات کا لفظ بھی جو ہے یہ مونس ہے اور اس میں فائل کا صیغہ ہے، گویا کہ یہ لفظ بھی گھوڑوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مگر یہاں پہ یہ گھوڑوں کی ایک صفت بیان کر رہا ہے کہ جب یہ گھوڑے بھاگتے ہیں اور تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتے ہیں تو جب ان کے پاؤں زمین پر پڑتے ہیں یعنی کہ چٹان کے اوپر پڑتے ہیں، اور بالخصوص تب جب کہ ان کے پاؤں کے اندر آہنی جوتا بھی ہو۔ عموماً گھوڑوں کے پاؤں میں جو ہے وہ لوہے کے جوتے پہنا دیے جاتے ہیں، تو جب ان کے پاؤں میں ایسا آہنی جوتا بھی ہو تو پھر جب یہ چٹانوں کے اوپر تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہیں تو گویا کہ آگ کی چنگاریاں پیدا کرتے ہیں۔ اور موریات کے ساتھ قدحن کا لفظ آیا ہے، اور قدحن کہا جاتا ہے ایسے پتھر جن سے آسانی سے آگ نکل سکے، یعنی جب یہ گھوڑے جو ہیں چٹانوں کے اوپر اپنے پاؤں کے ذریعے دوڑتے ہیں تو ان چٹانوں سے بھی آگ نکال لیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور پھر صبح کے وقت میں یلغار کرتے ہیں۔ مغیرات کا لفظ اغارہ سے مشتق ہے جس کے معنی حملہ کرنے اور چھاپا مارنے کے ہیں۔ پھر مغیرات سے ہی لفظ غور بھی نکلتا ہے جو ہم اپنی اردو زبان میں بھی بولتے ہیں کہ غور کرنا، گہرائی سے کسی چیز کو دیکھنا، اور اسی سے لفظ غارہ بھی آتا ہے، پانی کا گہرائی میں چلے جانا۔
اردو زبان میں غار کا لفظ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ غار بھی اندر گہرائی کی جانب ہوتے ہیں، اور عربی زبان میں یہ لفظ اغار الفرس کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ گھوڑوں کا اندر گہرائی کی طرف دور چلے جانا۔ اور مغیرات کے ساتھ صبح کی جو ہے وہ صفت لائی گئی ہے کہ یہ صبح کے وقت میں حملہ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دشمن کے اوپر حملہ کرنا چاہیں گے تو رات کی تاریکی میں کرنا چاہیں گے تاکہ بے خبری میں ان کو زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے، مگر یہاں پہ حملہ کرنے والوں کی بہادری کا ذکر ہے کہ وہ صبح کی روشنی میں دشمن کو بتا کے حملہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں۔ مفسرین کرام یہاں پہ گرامر کے لحاظ سے نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ ابھی تک جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب اسم تھے، جیسے عادیات، موریات، مغیرات، اور یہ سب الفاظ اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ حملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن جب حملے کا ذکر آتا ہے تو اللہ پاک فَأَثَرْنَ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اثرنا فعل ہے۔ اثرنا کا لفظ اثارت سے ہے جس کا معنی غبار اڑانے کا ہوتا ہے۔ لفظ اثرنا کے اندر کسی چیز کا اوپر کی طرف اٹھنا اور بڑھنا یہ معنی بھی پایا جاتا ہے، اور عربی زبان میں جس زمین کے اوپر اونٹ کے پاؤں کے نشانات موجود ہوں تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اثر البعیر۔ اسی سے لفظ آثار بھی ہے، ہم کہتے ہیں آثار قدیمہ، تو گویا کہ پچھلی قوموں کے جو نشان باقی رہ جاتے ہیں انہیں آثار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عرب لوگ جب ان کے بارے میں کوئی بندہ بات کہتا ہے جس سے انہیں اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اثر فی عرضہ، کہ اس نے میری عزت کے اوپر آثار چھوڑے ہیں، یعنی کہ اثر چھوڑا ہے۔ آیت مبارکہ میں بھی کا لفظ آتا ہے جو کہ ظرف مکان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے کسی خاص مقام کے ساتھ ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں اگر لفظ نقعن آ رہا ہے، اس کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پانی کا کافی عرصے تک ایک جگہ پہ رکے رہنا اور اس جگہ پہ کسی کا نہ آنا۔ اب ان آیت مبارکہ میں جو اصل میں منظر بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھوڑے صبح کے وقت میں اپنی ٹاپوں کے ذریعے گرد و غبار کے بادل اڑاتے ہیں۔ اب یہاں پہ مفسر کرام فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شبنم کے آثار ہوتے ہیں زمین کے اوپر اور مٹی جو ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے، مگر اس وقت میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا اتنی شدت کے ساتھ بھاگنا ہوتا ہے، وفاداری کے ساتھ بھاگنا ہوتا ہے کہ اس گیلی مٹی سے بھی یہ گرد و غبار کے بادل اڑا دیتے ہیں۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جو خوبصورت منظر جنگ کا بیان کیا جا رہا ہے اس قوم کے ساتھ جو کہ صحرا میں بسنے والی قوم ہے اور جنگوں کی شوقین قوم ہے، لہذا جب وہ یہ آیات سنتے تھے تو ان کے سامنے جو ایک جنگی منظر آتا تھا وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور اللہ پاک نے عین ان کے مزاج کے مطابق جو ہے یہاں پہ یہ سارا منظر بیان کیا ہے۔ اور پھر اگلی آیت مبارکہ میں اس سین کو جو ہے وہ انتہا تک لے جایا گیا ہے کہ وہ وسطنا بہ جمعا، اور وہ دشمنوں کی صفوں کے اندر جا کے گھس جاتے ہیں۔ وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کسی چیز کے درمیان کے لیے آتا ہے، تو فرمایا کہ دشمنوں کی صفے کی صفیں سامنے کھڑی ہیں اور یہ اپنی ٹاپوں سے گرد کے بادل اڑاتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کے عین بیچ میں جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ ساری آیات جو ہیں ایک جنگی منظر کو بیان کر رہی ہیں، وہاں پر ہی یہ گھوڑوں کی صفات کو بھی بیان کر رہی ہیں کہ گھوڑے کو اللہ پاک نے جو صفتیں بھی دی ہیں وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو اپنے مالک کی وفاداری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب یہ گھوڑوں کا ہانپنا، تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنا، نرم مٹی کے اندر بھی بادلوں کا اڑا دینا، دشمنوں کی صفوں کے درمیان میں گھس جانا، یہ سب گھوڑے کے اندر کی صلاحیتیں ہیں، مگر وہ اپنے مالک کے ساتھ کتنا وفادار ہے کہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور اپنے مالک کی فتح کے لیے اپنی جان کو جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ اگر ایک جانور کے اندر اتنی وفاداری ہے تو انسان کو تو اللہ پاک نے ایک جانور سے بڑھ کر جو ہے وہ صلاحیتیں دی ہیں، لہٰذا ایک جانور کے اندر بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ یہاں پہ حضرت زرار رضی اللہ عنہ کا وہ گھوڑا کہ آپ ان کے اوپر سوار تھے اور لڑتے لڑتے بہت وقت گزر گیا، گھوڑا تھک گیا، اور آپ نے دیکھا کہ گھوڑا آپ کو دشمن کی صفوں سے نکال کے باہر لے کر نہیں جا رہا، تو آپ نے گھوڑے کے کان میں کہا کہ اگر آج تو نے مجھے دشمنوں کی صفوں سے باہر نہ نکالا تو میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے تیری شکایت لگاؤں گا کہ تو نے عین میدان جنگ کے وسط میں میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات جب گھوڑے کے کان میں کہی تو فرماتے ہیں صحابی کہ وہ گھوڑا اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ دوڑا کہ مجھے دشمنوں کی صف سے نکالتا ہوا دور کہیں لے گیا۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے صحابی فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑے کے اندر بھی اس بات کا احساس ہے کہ میری شکایت جو ہے نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پہ نہیں لگنی چاہیے، میں نے اپنے مالک کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ تو انسان کتنا بے حس ہے، وہ اپنے مالک کو کیسے بھول جاتا ہے۔
انسان اتنا بے وفا ہے کہ اللہ پاک اس کو احساس دلانے کے لیے اس کے سامنے جانوروں کی وفاداری کی مثال کو بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک جانور اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے تو اے انسان تو بھی اپنے رب سے وفاداری کر۔